السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد مرتضیٰ آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا، الحمدللہ میں حاضر ہوں، اور باضابطہ ایک کورس، ایک نصاب لے کر کے 10th کلاس کا، اور میں اردو آپ کے سامنے میں جیسا دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلا چیپٹر جو اردو کا سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ حمد ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جانکاری دوں گا۔ سب سے پہلے آئے کہ میں اس کو ایک بار پڑھ دوں کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی اور اپنی قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہے، اس لیے شاعر نے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ یہ حمد کے بارے میں سب سے پہلا چیپٹر تھا، اور حمد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ حمد کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے آتے ہیں۔ اسے سمجھنے لغت ہے کیا لغوی معنی؟ آپ ڈکشنری میں جو میننگ ہوتا ہے اس کو اردو میں لغوی معنی کہتے ہیں، اور جو عام بول چال میں جو زبان بولی جاتی ہے، جو میننگ لیا جاتا ہے، اس کو اصطلاحی میننگ کہتے ہیں، معنی کہتے ہیں۔ اس لیے حمد کے لغوی معنی آتے ہیں خدا تعالیٰ کی تعریف کے۔ اگر آپ کے ایگزام میں آتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں تو آپ بلا جھجک یہ کہہ دیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد ہی سے یہ ہے کہ حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں ہر شاعر نے اس میں حصہ لیا اور خوب کوشش کی ہے کہ زیادہ تر کے اشعار جو اسٹارٹ ہوتے ہیں شاعروں کے، سب سے پہلے حمد سے شروع ہوتا ہے۔ اسی میں آپ نے دیکھا کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی جس نظم میں بیان کی جائے گی اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی تمام سمندروں کو یعنی پانی کو اگر سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے تو دنیا کے تمام جو سمندر کے پانی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور دنیا کے جتنے پیڑ پودے ہیں وہ قلم جس سے بنایا جائے وہ دنیا کے پورے پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بحر بے قرار، اللہ تعالیٰ بحر بے قرار، ایک سمندر کی طرح جو اس کے کوئی لہر نہیں۔ اس میں آیا کہ ہر شاعر نے حمد کہی ہے، اور اسی میں دوسرے چیپٹر میں اسی دوسرے لائن میں آ رہا پیراگراف میں حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات بیان ہوتا ہے وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے نعت۔ نعت کو سمجھنے سے پہلے آتا ہے کہ نعت جس میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو بیان کی جائے گی اس نظم کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اگر ایگزام میں آتا ہے نعت کسے کہتے ہیں تو آپ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نظم کہی جائے گی اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے آ رہا ہے کہ مدحی اشعار پیش کیے۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت میں بزرگان دین جو دین میں جو بہت سے حضرات گزرے ہیں، علماء حضرات گزرے ہیں، عالم حضرات گزرے ہیں اور بزرگ جو گزرے ہیں ان کی تعریف بیان کی جائے گی۔ خلفائے راشدین جو خلیفہ، 4 خلیفہ ہوئے اب اسلام کے، جو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تمام لوگوں کی بھی اگر تعریف کی جائے گی اسی میں اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ تمام لوگوں کی اگر تعریف کریں گے تو ہم اس کو منقبت کہتے ہیں۔
اور قصیدہ، یہ نیچے آ رہا ہے قصیدہ، قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قصیدہ کے معنی آتے ہیں کہ جس میں کسی کی بادشاہ یا عام انسانوں کی تعریف کی جائے، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ پھر ایک بار دہرا دیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے گی، اور منقبت میں اولیاء کرام خلفاء راشدین کی تعریف بیان کی جائے گی، اور قصیدہ میں عام یعنی بادشاہ اور عام انسانوں کی تعریف کی جائے گی، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، برائی نعوذ باللہ نہیں کر سکتے، اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کی برائی نہیں کر سکتے، اور منقبت میں اولیاء کرام خلفاء راشدین کی تعریف ہی کر سکتے ہیں، برائی نہیں کر سکتے۔ مگر ہاں قصیدہ ایک ایسی نظم ہے جس میں ہم نے تعریف کیا تھا کہ قصیدہ جس میں کسی عام انسان یا بادشاہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ تو جب دیکھا جائے کہ قصیدہ جو ہے بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوں گے، ایک عام انسان اچھا بھی ہوگا برا ہوگا، اس لحاظ سے قصیدہ کی دو قسمیں کر دی جاتی ہیں، ایک کا نام مدحیہ اور دوسرے کا نام ہجویہ ہے۔ یہ تمام اسباق آپ کے سامنے میں پہلا چیپٹر حمد کا تھا، اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اور میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ کم سے کم اس کو آپ پڑھیں ضرور۔ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر میں صلاحیت پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر میں ایک لیاقت پیدا ہوگی، اور کتاب کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ حقیقت میں اگر اس چیپٹر کو پورا اگر پڑھ لیتے ہیں آپ، حمد جو آپ کے سامنے میں ہے اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو اسی سے ایگزام آنے والے ہیں، اور اسی سے آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ خود نے اس پوری اگر کتاب کو آپ نے پڑھ لی، پورے چیپٹر کو اگر پڑھ لیا آپ نے، تو خود سے آپ آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں، اور جب آپ خود سے آبجیکٹیو بنائیں گے تو آپ کے اندر میں صلاحیت پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر میں نکھار پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔